کتاب الجامع، جامع کتاب، الکتاب الجامع یا مجموعی باتوں کا بیان۔ یہاں تک جو ہے احکام کے تعلق سے اور حدود کے تعلق سے مسائل چل رہے تھے۔ اب یہاں سے امام مالک نے معاشرت کی اور اسی طرح سے دیگر مختلف باتوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ باتوں کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ تو جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص ایک حکم نہیں رہے گا، بلکہ بہت سی باتیں اس کتاب کے اندر جمع کی جائیں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی ہوں گی اور اسی طرح سے دیگر باتیں بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے مدینہ کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اتنی محبت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک کبھی زندگی میں مدینہ سے نہیں نکلے ہیں سوائے حج کے موقع کے۔ جب حج کو جانا ہوتا تھا تو تب مدینہ سے نکلتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی مقصد سے مدینہ سے نہیں نکلتے تھے۔ اس لیے مدینہ سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ امام مالک اب یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا امام مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ انصاری کے حوالے سے اور انہوں نے انس بن مالک کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ لوگوں کو یا مدینے والوں کو ان کے ناپ تول میں برکت عطا فرما اور ان کو ان کے سا میں اور ان کے مد میں یعنی برکت عطا فرما، یعنی مدینہ والوں کے۔ تو یہ روایت آگے آ رہی ہے اگلے باب میں اور پوری وضاحت کے ساتھ۔ یہاں پر بتلانے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں کے پیمانے میں جس کے ذریعے سے وہ غلے کو ناپا کرتے تھے اس میں برکت کی دعا دی ہے۔ یہ سا جو ہوتا ہے تقریباً 3.25 کلو کا ہوتا ہے اور 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ تو مد یہ چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے، سا بڑا پیمانہ ہوتا ہے، اور اپنے کلو کے حساب سے سا جو ہے وہ تقریباً 3.25 کلو کا ہوتا ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں، یحییٰ نے مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے سہیل بن ابی صالح کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ ابو صالح کے حوالے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے تو کہتے، اے اللہ ہمیں ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہمارے سا میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ بلا شبہ ابراہیم آپ کے بندے، آپ کے خلیل اور آپ کے نبی تھے، اور میں آپ کا بندہ اور آپ کا نبی ہوں۔ بے شک انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں اس کی مثل جس کی انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور اس کی مثل اس کے ساتھ۔ پھر چھوٹے بچے کو بلاتے جس کو دیکھتے اور اس کو پھل دے دیا کرتے تھے۔ تو یعنی مدینہ کی اتنی برکت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ باب ما جاء فی سکن المدینہ والخروج منہا، مدینہ میں رہائش اور اس سے نکلنے کا بیان۔ مدینہ میں رہنا اور مدینہ میں رہائش پذیر رہنا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مدینہ سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی پریشانی بھی آئے تو اس پر صبر کر کے وہاں رہنا یہ بھی بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ امام مالک یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے قطن بن وہب بن عمیر بن اجدہ کے حوالے سے کہ یوحنس جو زبیر بن عوام کے آزاد کردہ غلام تھے کہ انہوں نے ان کو بتلایا کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس فتنے کے زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یوحنس جو ہیں یہ زبیر بن عوام کے آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے یوحنس نے قطن بن عبداللہ کو بتلایا کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس فتنے کے زمانے میں جب مدینہ میں فتنہ ہوا تھا اور مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے تھے تو اس زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایک باندی آئی، یعنی عبداللہ بن عمر کی ایک باندی آئی جو عبداللہ کو سلام کر رہی تھی
تو اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں کوچ کرنا چاہتی ہوں، یعنی مدینہ سے نکلنا چاہتی ہوں، ہمارے پاس زمانہ سخت ہو گیا ہے۔ تو اس سے عبداللہ بن عمر نے کہا، اے نادان بیٹھی رہے، اقعدی لکائن، لکا کہتے ہیں نادان بیوقوف کو جو انجام سے بے خبر ہو، اے نادان بیٹھی رہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی مدینہ کی مصیبتوں سختیوں پر صبر نہیں کرتا ہے مگر میں اس کا سفارشی یا گواہ رہوں گا قیامت کے دن۔ اباؤن اور شدتن یہ مصیبت اور سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مدینہ کی مصیبتوں اور سختیوں پر صبر نہیں کرتا ہے مگر میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی یا گواہ رہوں گا۔ اور مجھ سے بیان کیا یحییٰ نے امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے محمد بن منکدر کے حوالے سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ کے حوالے سے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، تو دیہاتی کو مدینہ میں بخار آ گیا، واکن بخار یا کوئی بیماری، تو دیہاتی کو مدینہ میں بخار آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیجیے، عقلنی بیعتی، میری بیعت فرض کر دیجیے، میری بیعت توڑ دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بیعت توڑ دیجیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بیعت توڑ دیجیے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو دیہاتی نکل گیا، یعنی خود ہی بغیر بیعت توڑے ہی مدینہ سے نکل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، انما المدینۃ کالکیر، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو اپنی گندگی کو پھینک دیتا ہے اور اس کی پاکیزگی کو سنوار دیتا ہے، یعنی جس طرح سے بھٹی ہوتی ہے، جو چولہا ہوتا ہے جس کے اندر سونے چاندی کو یا اسی طرح سے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے اور اس کے زنگ کو دور کر کے جو اصلی لوہا ہوتا ہے اس کو چمکایا جاتا ہے، اسی طرح سے مدینہ کی حالت ہے کہ جو بد باطن ہوتا ہے مدینہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اور جو عمدہ ہوتا ہے وہ مدینہ میں آ کر کے سنور جاتا ہے۔ کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو اپنی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنی پاکیزگی کو سنوار دیتا ہے۔ اور مجھ سے بیان کیا مالک نے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا میں نے ابو الحباب سعید بن یسار کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ایک ایسی بستی کا حکم دیا گیا جو کہ بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی بستیوں پر غالب آ جائے گی، جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ وہ لوگوں کو دور کر دیتی ہے جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مکہ میں تھے تو تب آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایسی بستی میں ہجرت کریں کہ جو دوسری بستیوں پر غالب آ جائے گی اور جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، حالانکہ یہ مدینہ منورہ ہے یا یہ طیبہ ہے، کیونکہ یثرب کہا جاتا ہے ویران جگہ کو، بیماریوں کی جگہ کو، اور مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بیماریاں رہتی تھی اور یہ ویران رہتا تھا، اور یہاں پر کوئی چیز ہوگتی وغیرہ نہیں تھی، یعنی کہ وہ برکتیں یہاں پر نہیں تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ہوئی تھی۔ تو لوگ اس کو یثرب کہا کرتے تھے بیماریوں کی وجہ سے، بیماری بہت زیادہ یثرب میں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی اور اس کا نام مدینہ رکھا، اور فرمایا کہ یہ برے لوگوں کو ایسے دور کر دیتی ہے جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور فرماتے مجھ سے بیان کیا یحییٰ نے، اور فرماتے یحییٰ بن سعید کے حوالے، اچھا یہ تو ہو گیا، کہ ابو ہریرہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی بستی کا حکم دیا گیا جو بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی ان پر غالب آ جائے گی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یثرب ہے، حالانکہ وہ مدینہ ہے، جو لوگوں کو دور کر دیتی ہے جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے مالک نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے کوئی نفرت کرتے ہوئے یا بے رغبتی کرتے ہوئے نہیں نکلتا ہے
مگر اللہ تعالیٰ مدینہ کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مدینہ سے نفرت کرتے ہوئے یا مدینہ کو ناپسند کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص مدینہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ کہ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، جو نیک و صالح ہوتے ہیں۔ کہ کوئی نہیں نکلتا مدینہ سے نفرت کرتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ روایت بہت اہم ہے، رغبتاً عنہا، کہ جو مدینہ سے نکلے گا نفرت کرتے ہوئے یا مدینہ کو ناپسند کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دے گا۔ تو مکہ سے نفرت کرتے ہوئے یا بے رغبتی کرتے ہوئے نکلنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی اور مقصد سے مدینہ سے نکلا جائے، مثلا دین کی اشاعت کے لیے یا حکومت کی مضبوطی کے لیے یا کسی اور خاص وجہ سے نکلا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری زمانے میں کوفہ منتقل ہو گئے تھے، مدینہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کوفہ چلے گئے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ مدینہ کو چھوڑ کر کے دیگر جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے چھوڑ کر کے کوفہ جانا اس وجہ سے تھا تاکہ حکومت کو مضبوطی عطا کی جا سکے اور مدینہ کو حکومت کے جو فتنے اٹھ رہے تھے ان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو مدینہ کی حفاظت، اسی طرح سے اسلامی حکومت کی حفاظت کے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ گئے تھے، کیونکہ کوفہ کے ذریعے سے آس پاس کے جو علاقے تھے ان پر نظر رکھنا آسان تھا، ان کا نظم و نسق کرنا آسان تھا، جبکہ مدینہ سے یہ جگہ دور تھی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وجہ سے تاکہ دین کی اشاعت کوفہ کے اندر کی جا سکے۔ تو اگر دین کی اشاعت کے لیے نکلا جائے تو کوئی حرج نہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن کوئی نفرت کرتے ہوئے نکلتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے مالک نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے، انہوں نے سفیان بن ابو زہر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یمن فتح کیا جائے گا تو کچھ لوگ آئیں گے جانوروں کو ہانکتے ہوئے، یا بسونا جانوروں کو ہانکنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بس بس جانوروں کو ہکا کر لے جانا۔ تو یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے جو جانوروں کو ہکائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر جائیں گے، فیتحملون اٹھا لے جائیں گے اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کی اطاعت کریں گے، یعنی اپنے ماننے والوں کو۔ حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو کچھ لوگ آئیں گے جو جانوروں کو ہکائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جان لیتے۔ عراق فتح کیا جائے گا، کچھ لوگ آئیں گے جو جانوروں کو ہکا کر لے جائیں گے، ہکائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جان لیتے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے ممالک کے حوالے سے، ابن حماس کے حوالے سے، انہوں نے اپنے چچا کے حوالے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ اس سے حالت پر مدینہ چھوڑ دیا جائے گا اس سے بہتر حالت پر جس پر وہ ہے، حتیٰ کہ کتے اور بھیڑیے داخل ہوں گے تو وہ مسجد کے کسی ستون پر یا ممبر پر ناپاکی کریں گے۔ تو لوگوں نے کہ اللہ کے رسول، تو لمن تکون ثمارو، تو اس زمانے کے پھل کس کے لیے ہوں گے، اس زمانے میں پھل کس کے لیے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق تلاش کرنے والے پرندوں اور درندوں کے لیے ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ مدینہ جس حالت پر ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اس سے زیادہ بہتر حالت پر ہو جائے گا، لیکن یعنی جو آج کل اس کے اندر پھل وغیرہ ہیں تو اس اعتبار سے وہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا، لیکن فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور مدینہ کے اندر کوئی بھی مسجد کی نگرانی کرنے والا نہ رہے گا کہ جس سے کتے اور بھیڑیے مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور وہاں پر غلاظت کریں گے، اور اس وقت جو مدینہ کے اندر پھل وغیرہ ہوں گے تو وہ پرندے اور درندے ہی کھائیں گے اور انسان اس کو کھانے والے نہ ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے میں ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ مدینہ سے کوچ کر کے چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا کچھ مصداق تو پہلے پایا جا چکا ہے جب فتنوں کا زمانہ تھا، اور عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں یا حجاج بن یوسف کے زمانے میں
جب مقابلہ آرائی ہوئی تھی تو اس میں مسجد نبوی ویران ہو گئی تھی اور کتے مسجدوں میں ٹہل رہے تھے، لیکن اس کا جو حقیقی مصداق ہے وہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، ابھی اس کا حقیقی مصداق نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ مدینہ کو چھوڑ دیا جائے گا اس سے بہتر حالت پر جس پر وہ ہے، یہاں تک کہ کتے اور بھیڑیے داخل ہوں گے ویغذی تو وہ غلاظت کر دیں گے یا ناپاکی کر دیں گے مسجد کے کسی ستون پر یا منبر پر۔ لوگوں نے کہ اللہ کے رسول تو اس زمانے میں پھل کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا للعوافی، عوافی کہتے ہیں ان پرندوں کو یا ان جانوروں کو جو رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، تو رزق تلاش کرنے والے پرندوں اور درندوں کے لیے ہوں گے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے مالک نے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ عمر بن عبدالعزیز جس وقت مدینہ سے نکلے تو مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے رونے لگے، پھر فرمایا اے مزاحم، کیا تمہیں ڈر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو مدینہ دور کر دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ جب مدینہ سے جا رہے تھے ملک شام تو اس وقت مدینہ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جو مدینہ سے جا رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا ہمارے اندر کوئی ایسی بد باطنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مدینہ ہمیں دور کر رہا ہے۔ حالانکہ ان کا مقصد تو حکومت کو مضبوط کرنا تھا، لیکن پھر بھی جو نیک صالح انسان ہوتا ہے اسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی دنیوی قرض کی وجہ سے یا مدینہ سے نفرت کرتے ہوئے نکلتا ہے تو وہ اس کا مصداق ہے کہ وہ خود نہیں نکلا ہے بلکہ مدینہ نے اس کو اپنے آپ سے باہر کیا ہے۔ باب ما جاء فی تحریم المدینہ، ان روایتوں کا بیان جو مدینہ کی حرمت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو جس طرح سے مکہ مکرمہ حرمت والا ہے اور قابل احترام ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر بھی احترام کا حکم دیا ہے۔ اور جس طرح سے مدینہ کے اندر مکہ کے اندر جانوروں کو پناہ مل جاتی ہے اور شکار کرنا حرم کے اندر جائز نہیں ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر شکار کرنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ کئی روایتیں اس میں آ رہی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مکہ کی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ محترم ہے اور اس کا احترام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ احناف کہتے ہیں کہ مکہ کی جو حرمت ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس وجہ سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور مدینہ کی حرمت یہ احادیث سے ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، اس لیے اس کا درجہ جو ہے عمل کے اعتبار سے گھٹا ہوا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے گھٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر اگر کوئی شکار کرتا ہے تو یہ شکار کرنا تو حرام ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، جبکہ مدینہ کے اندر شکار کرنا یہ ممنوع ہے اور مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ انہوں نے اس پر اتنی سخت تنبیہ نہیں کی ہے جتنا کہ مکہ میں کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود کے ایک بھائی تھے جو کہ پرندہ پالا کرتے تھے جس کو نقیر کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس وہ جو پرندہ تھا وہ مر گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے اور کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا۔ اگر مدینہ کا احترام اسی طرح ضروری ہوتا جس طرح کہ مکہ کا احترام ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کو پالنے کی ہرگز اجازت نہ دیتے۔ تو پرندہ پالنا جو کہ شکار ہے اس کو قید کر کے رکھنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ مکہ کا جو احترام ہے وہ مدینہ کا حرمت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ امام یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے عمرو مولا مطلب کے حوالے سے، انہوں نے انس بن مالک کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہمیں پسند کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ بلا شبہ ابراہیم نے مکہ کو محترم قرار دیا اور میں اس کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان کے علاقے کو محترم قرار دیتا ہوں۔ تو مدینہ کے آس پاس میں جو پہاڑی ہیں تو ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم قرار دیا ہے۔ مشرق سے مغرب، مدینہ کے دو کالے چٹانوں والے پتھریلے میدان ہیں۔
اور شمال جنوب سے جبل عیر سے لے کر جبل سور تک کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ تو مشرق سے مغرب میں مدینہ کے دو کالی چٹانیں ہیں، تو ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ کہلاتا ہے، اور شمال و جنوب میں جبل عیر سے لے کر جبل سور تک جو علاقہ ہے وہ محترم کہلاتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک نے ابن شہاب کے حوالے سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں مدینہ میں ہرن دیکھو لو رأیت الذبا، اگر میں ہرن دیکھوں مدینہ میں تو کہ وہ چر رہا ہو تو میں اسے پریشان نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں کالی پہاڑیوں کے درمیان ہے وہ محترم علاقہ ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مسلمان کے مالک نے یونس بن یوسف کے حوالے سے، انہوں نے عطا بن یسار کے حوالے سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ لڑکوں کو پایا کہ جنہوں نے مجبور کر دیا تھا لومڑی کو ایک کنارے کی جانب، یا دھکیل رکھا تھا جنہوں نے لومڑی کو ایک کنارے کی جانب، تو حضرت ابو ایوب نے ان کو اسے ہٹا دیا۔ یعنی ایک لومڑی تھی جو مدینہ میں آئی ہوئی تھی، تو بچے اس کو پریشان کر رہے تھے اور اس کو ایک کنارے میں انہوں نے گھسا رکھا تھا، تو حضرت ابو ایوب آئے اور انہوں نے اس لومڑی کو ہٹوا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ کا احترام تھا کہ مدینہ کے اندر شکار کو پریشان نہ کیا جائے۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لڑکوں کو پایا جو کہ جنہوں نے لومڑی کو ایک کنارے میں داخل کر رکھا تھا، تو حضرت ابو ایوب نے ان کو اسے ہٹا دیا۔ امام مالک کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور مجھ سے بیان کیا یحییٰ نے مالک کے حوالے سے، انہوں نے ایک آدمی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس زید بن ثابت آئے اور میں مقام اسواب میں تھا اور میں نے ایک پرندے کا شکار کیا تھا، تو انہوں نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو روایتیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ کا جو حرم، مدینہ کا جو حرم ہے وہ بھی مکہ کی طرح ہے، لیکن یہ جو ہے عمل کے اعتبار سے یہی ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر شکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جزیہ دینا ہوگا یا کفارہ دینا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عمیر کو جو کہ پرندہ پالا کرتے تھے ان کو کسی طرح کا کفارہ دینے کے بارے میں حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے اور واقعات ہیں جو تحاوی شریف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں ابو ایوب ہی کا واقعہ ہے کہ کچھ بچوں نے پرندے پکڑ رکھے تھے، تو حضرت ابو ایوب نے ان سے اس پرندے کو چھڑوایا نہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے اندر احترام تو ہے، لیکن مکہ کی طرح کفارہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ کفارہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر جرم کامل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو مکہ کے مدینہ کے اندر شکار کیا جا رہا ہے یہ واقعی بڑا جرم ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہو رہی ہیں، اس لیے کفارے کے بارے میں تو احناف منع کرتے ہیں، باقی مدینہ کے اندر شکار کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ باب ما جاء فی وباء المدینہ، ان روایتوں کا بیان جو مدینہ کی بیماری کے سلسلے میں آئی ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ کے اندر بہت زیادہ بیماریاں آتی رہتی تھیں، اور اس وجہ سے اس کا نام یثرب بھی تھا کہ جہاں پر بہت بیماریاں ہوں، جو ویران جگہ ہو، اس جگہ کو یثرب کہا جاتا ہے، ویران علاقے کو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اور آپ کی دعاؤں سے مدینہ منورہ کی وہ ساری وبائیں ختم ہو گئی تھی۔ اتنی بیماریاں مدینہ کے اندر رہتی تھی کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ستائے جاتے تھے مکہ میں، لیکن مدینہ کی بیماری کی میں مبتلا جب وہ ہوئے تو مکہ انہیں یاد آنے لگا تھا۔ اور آپ نے وہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ جب صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور تو اس وقت صحابہ کرام جب سعی کر رہے تھے تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اکڑ کر چلو، تو جب سے جو ہے ابھی تک اس طرح سے اکڑ کر کے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو مدینہ کی جو بیماری ہے وہ پہلے سے مشہور تھی۔
تو اس باب میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر پہلے کتنی بیماریاں تھیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے مدینہ کس طرح سے بیماریوں سے پاک ہو گیا ہے کہ اب وہاں پر کوئی تعاون اور بیماری نہیں آئے گی۔ یہ آیا کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ابو بکر اور بلال کو بخار آ گیا۔ تو عائشہ نے کہا کہ میں ان دونوں کے پاس گئی، میں نے کہا اے ابا جان آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور اے بلال آپ کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر کو جب بخار آتا تو وہ کہتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، کہ ہر شخص کو اس کے گھر والوں میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، صبح میں زندہ رہ، صبح کی سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ مصبح کے معنی آتے ہیں صبح بخیر کہنا، ہر شخص کو اس کے گھر میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بخار سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ صبح بخیر کہہ رہے ہیں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل موت قریب ہی ہے۔ اور بلال کو جب ہوش آتا اور ان کا بخار اور ان کی آواز بلند ہو جاتی، اور بلال کو جب بخار اترتا اور تو ان کی آواز بلند ہو جاتی، وہ کہتے الا لیت شعری هل ابیتن لیلہ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردنا یوما میاہ مجنۃ وهل یبدون لی شامت وطفیل، اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں کوئی رات کسی وادی میں گزاروں گا اور میرے درمیان اذخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کوئی ایسا دن آئے گا مجنہ کے پانی کے درمیان، اور کیا میرے لیے شامہ اور طفیل ظاہر ہوں گے۔ یعنی یہ مکہ کے اندر اذخر اور جلیل گھاس ہوتی ہے، اسی طرح شامہ اور طفیل یہ بھی مکہ کے پہاڑ تھے، تو وہ مکہ کو یاد کیا کرتے تھے کہ کاش کو ایک رات وہاں گزارنے کو مل جائے کہ اس بخار سے چھٹکارا ملے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمیں مدینہ محبوب بنا دے کہ حبنا المکہ، ہمارے مکہ سے محبت کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کو صحیح کر دیجئے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرمائیے، اور اس کے بخار کو منتقل کر دیجئے اور اس کو مقام جحفہ میں پہنچا دیجئے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک نے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے کہا کہ عامر بن فہیرہ جحفہ میں پہنچا دیجیے، بنا دیجیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب ونقل حماہا کہ یہاں کا بخار منتقل کر کے مقام جحفہ میں جہاں پر یہود و کفار رہا کرتے تھے وہاں منتقل کر دیجیے، گویا کہ مدینہ سے وبا کو دور کرنے اور دوسرے مقام میں پہنچانے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان میں یہ وبا پہنچ جائے اور مدینہ سے نکل جائے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک نے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ نے کہا کہ عامر بن فہیرہ کہتے تھے قد رأیت الموت قبل ذوقہ ان الجبان حتف من فوقہ، کہ میں نے موت کو اس کے چکھنے سے پہلے دیکھ لیا، بلا شبہ بزدل کی موت اس کے اوپر سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ موت کے وقت جو شدت ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ مجھے اس بیماری میں پہلے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بزدل کیا کر سکتا ہے کہ وہ بستر پر ہی مرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ بھی اپنی بیماری کو بیان کر رہے تھے کہ بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے نعیم بن عبداللہ مجمر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی سرحدوں پر فرشتے ہیں، اعلیٰ انقاب مدینہ کی سرحدوں پر فرشتے ہیں، اس میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے اب وہاں پر کوئی ایسی عام وبا نہیں آئے گی کہ جس سے مدینہ کے لوگ ہلاک ہو جائیں، اور اسی طرح سے دجال بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ باب ما جاء فی اجلاء الیہود من المدینہ، یہود کے مدینہ سے جلا وطنی کا بیان۔
یہود کے مدینہ سے جلا وطنی کا بیان۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو پاک صاف رکھنا چاہا ہے، خاص طور پر جزیرہ عرب کو، کہ جزیرہ عرب کے اندر صرف ایک ہی دن یعنی اسلام ہی باقی رہے، کوئی دوسرا دین اس کے اندر نہ رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، اور جس کی صحبت میں انسان رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہی ہے۔ تو اگر مدینہ کے اندر بھی اور جزیرہ عرب کے اندر بھی 2 دن رہیں تو ممکن ہے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے دینوں سے کچھ عقائد اور رسومات لے لیں۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر اور خصوصاً جزیرہ عرب کے اندر صرف مسلمانوں کو رہنے کا حکم دیا ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مشرکین کو، یہود و نصارہ کو مدینہ سے نکالا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمنا ظاہر کر دی تھی اور آنے والے خلفاء اس کو اس کا اشارہ کر دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جزیرہ عرب کے اندر صرف ایک ہی دین اسلام باقی رہنا چاہیے، کوئی دوسرا دین باقی نہ رہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے جزیرہ عرب کو مدینہ سے جزیرہ عرب کو اسلام سے بالکل اسلام ہی کو باقی رکھا تھا، باقی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے تھے ان سب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ تو سارے مشرکین تو مسلمان ہو گئے تھے، البتہ یہود تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا۔ اور یہود کے مدینہ جزیرہ عرب سے نکلنے کی داستان اور واقعہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ میں 3 قبیلے یہودی کے تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ان کو باری باری سب کو ان کے حیث شکنی کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ بنو قریظہ کو تو قتل کیا گیا تھا، اور بنو نذیر کو خیبر پہنچا دیا گیا تھا، پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا تھا۔ اور وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو نہیں نکالا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ حاکم وقت کو مصلحت کے اعتبار سے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مملکت میں جہاں چاہے بسا سکتا ہے۔ ان کے کوئی خاص مصلحت کی بنیاد پر حاکم وقت لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ مدینہ سے جزیرہ عرب سے باہر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو یا یہود کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رعایت ہے ان کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا، کیونکہ باہر کوئی حکومت نہیں تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو جزیرہ عرب میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور جزیرہ عرب سے بھی باہر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس مصلحت سے کہ تاکہ ان کا اثر مسلمانوں پر نہ آئے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا۔ تو ان کو اگرچہ خیبر سے نکالا گیا اور دوسری جگہ سے نکالا گیا، لیکن اسلامی مملکت کے اندر ہی دوسری جگہوں پر رکھ دیا گیا تھا، گویا کہ ان کو منتقل کیا گیا ہے، ان کو شہر بدر نہیں کیا گیا تھا۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کے امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے اسماعیل بن ابو حکیم کے حوالے سے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہوئے سنا کہ آخری کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، جیسے عرب میں کوئی دین باقی نہ رہے، 2 دن باقی نہ رہیں، جیسے عرب میں 2 دن باقی نہ رہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو اس میں اشارہ تھا کہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، اور تو اس طرح سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی نفی کر دی، اس طرح سے کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جائے گا تو مسلمانوں سے یہ بات بھی بعید ہے کہ وہ کسی اور کو وہ درجہ دے دیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ نہیں دیا۔ تو یہ بڑی اہم بات کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے تعظیم میں،
کسی بھی جگہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ تعظیم میں کیا جاتا ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جو آپ نے خود ہی منع کر دیا کہ میری قبر پر سجدہ نہ کرو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، تو پھر کسی مسلمان کے لیے زیبا ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو چھوڑ کر کے وہ کسی اور کی قبر پر سجدہ کرنے لگے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی قبر کے لیے منع کر دیا تو دوسری قبریں تو خود بخود ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال شرک سے تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بچا دیا، لیکن یہ ہے کہ رسومات دوسرے دینوں کی اسلام کے اندر آ سکتی تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہیں۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کہ امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابن شہاب کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن جزیرہ عرب میں باقی نہ رہیں۔ تو یہ جو روایت ہے جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہیں یا جمع نہ ہوں، تو یہ بہت زیادہ صحابہ کرام نے بیان کی ہے، یعنی گویا کہ مشہور سند کے ساتھ یہ روایت مشہور تھی اور بہت سے صحابہ کرام کو یہ روایت معلوم تھی۔ مالک کہتے ہیں ابن شہاب نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تفتیش کی، فحسا تفتیش کی اس بارے میں، یعنی جو روایت اوپر گزری ہے کہ 2 دن جزیرہ عرب میں جمع نہ ہو، تو اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تفتیش کی کہ کیا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس علم اعتقاد اور یقین آ گیا، حتی اتاہ الثلج والیقین، یعنی پختہ یقین ان کو ہو گیا۔ ثلج اور یقین دونوں یقین ہی کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جزیرہ عرب میں 2 دن جمع نہ ہو، تو انہوں نے خیبر کے یہود کو منتقل کر دیا، فاضلہ یہودا خیبرہ، تو انہوں نے خیبر کے یہود کو جلا وطن کر دیا۔ تو جب خیبر فتح کیا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن ان کے اوپر لگان لگا دیا تھا کہ جو تم پیداوار کرو گے اور جو تم غلہ وغیرہ اگاؤ گے تو اس کا نصف مسلمانوں کو دو گے۔ تو ان سے مصالحت نہیں تھی، بلکہ ان کو رعایت دی گئی تھی کہ تم خیبر میں رہ تو سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمہیں اس آدھی پیداوار دینی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رعایت کو ختم کر دیا کہ اب تمہارے لیے رعایت نہیں ہے، اور خیبر سے بھی یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ مالک کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے نجران کے یہودیوں کو اور فدق کے یہودیوں کو منتقل کیا۔ رہے خیبر کے یہود تو ان سے وہ نکلے، ان کے لیے نہ کوئی پھل تھا اور نہ زمین میں سے کچھ حصہ تھا، تو یہودیوں کو جو خیبر کے یہودی تھے ان کے لیے کوئی پھل وغیرہ نہ ملا۔ اور رہے فدق کے یہود تو ان کے لیے نصف پھل تھا اور نصف زمین تھی، تو ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصالحت کی تھی اور ان کے لیے نصف پیداوار کی بات کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصالحت کی تھی آدھے پھلوں پر اور آدھی زمین پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آدھے پھل اور آدھی زمین کی قیمت لگائی، سونے اور چاندی سے، اونٹوں سے، رسیوں سے اور زینوں سے۔ تو یعنی ان کو پیداوار کے بدلے میں سونے، چاندی، اونٹ، رسی اور زین دی گئی، پھر ان کو قیمت دے دی اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ باب جامعی ما جاء فی امر المدینہ، مدینہ کے معاملے میں آنے والی جامع روایتوں کا بیان۔ تو اس کے اندر مدینہ سے متعلق الگ الگ طرح کی روایتیں ہیں اور ان کا بیان ہے۔ پہلی روایت ہے امام مالک کہتے ہیں یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو حقیقی معنی، اور اکثر علماء کرام نے اس کے حقیقی معنی ہی مراد لی ہیں، یعنی جس طرح سے جانداروں کے اندر محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے بے جان چیزیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتی تھی، جیسا کہ وہ ستون تھا جس پر آپ کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس کو منتقل کیا تھا اور دوسرا ممبر آپ نے بنوایا تھا تو وہ رونے لگا تھا، تو اس طرح سے وہ بے جان تھا لیکن اس کے اندر حس تھی محبت کی۔ اسی طرح سے یہ جو احد پہاڑ تھا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے
مدینہ والوں سے محبت تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ صرف یہ پہاڑ ہی نہیں، یہ مدینہ ہی نہیں بلکہ مدینہ کے پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے اور مدینہ سے متعلق تمام چیزوں سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ حقیقی محبت نہیں بلکہ استعارہ ہے، یعنی اس کو دیکھ کر کے، احد پہاڑ کو دیکھ کر کے ہمیں مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یا مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے حوالے سے کہ اسلم جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے ان کو بتلایا کہ عبداللہ بن عیاش مخزومی نے کہ عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عیاش مخزومی کی زیارت کی تو انہوں نے ان کے پاس نبیذ دیکھی جبکہ وہ مکہ کے راستے میں تھے۔ تو ان سے اسلم نے کہا کہ اس شراب کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نبیذ تھی جو پیچھے گزر چکا ہے کہ پانی کے اندر کھجور ڈال دی جائیں اور ان کی مٹھاس اور تھوڑا سا رنگ پانی کے اندر آ جائے تو وہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور میٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، تو اس کو شراب بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو ان سے اسلم نے کہا کہ اس شراب کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عیاش نے ایک بڑا پیالہ اٹھایا، قدح نازمن بڑا پیالہ اٹھایا اور اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لائے اور ان کو ان کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حضرت عمر کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے اپنے منہ کو اس کے قریب کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ شراب پاکیزہ ہے، پھر آپ نے اس سے پیا، پھر حضرت عمر نے اس کو اپنے دائیں جانب والے کو دے دیا، ثم ناولہ رجلا عن یمینہ، پھر دے دیا اس کو اپنے دائیں جانب آدمی کو۔ عبداللہ جانے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو کہا انت القائل، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ لمکہ تو خیر من المدینہ، کہ یقیناً مکہ مدینہ سے بہتر ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کے امان کی جگہ ہے، اس میں اللہ کا گھر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ کے گھر کے بارے میں اور اس کے حرم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ پھر عمر نے کہا کہ کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس میں وہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کے امان کی جگہ ہے اور اس میں بیت اللہ کا گھر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ کے حرم کے بارے میں اور اس کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، پھر لوٹ گئے۔ اس روایت کا اصل یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ علی العموم مکہ سے مدینہ افضل ہے، مدینہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ افضل سمجھتے تھے۔ البتہ جو مکہ کے اندر خاص چیزیں ہیں، مثلا خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ تو مدینہ سے افضل ہے، لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کو افضل سمجھتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک مکہ افضل ہے مدینہ سے، مکہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے ساری دنیا میں کی زمینوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ آپ مکہ کو ساری زمینوں سے افضل قرار دے رہے تھے، تو اس وجہ سے مکہ افضل ہے۔ رہی بات ہے کہ مدینہ کی، تو مدینہ کا درجہ مکہ کے بعد آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بحث اور ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عموم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے مدینہ سے، لیکن اگر خصوصی جگہ کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا کی ساری زمینوں میں سب سے افضل زمین کون سی ہے، دنیا کی ساری زمینوں میں سب سے افضل زمین کا حصہ کون سا ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا وہ حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے اس وقت ملا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے۔
حتیٰ کہ خانہ کعبہ سے بھی اور عرش و کرسی سے بھی اور ساری جگہوں سے وہ حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے وہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز افضل اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس پر اللہ کی رحمت برسے، تو جہاں پر اللہ کی رحمت زیادہ برسے گی تو وہی چیز سب سے زیادہ، وہی جگہ سب سے زیادہ افضل ہوگی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ برکت کے اور رحمت کے ظہور کی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ہے، سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نازل ہوتی ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے منتقل ہو کر کے اس جگہ پر بھی پڑیں گی جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، جس زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش و کرسی پر ہے، اللہ تعالیٰ خود رحمت برسانے والا ہے، تو اللہ تو سب سے افضل ہے ہی، اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس زمین کا جہاں پر آپ لگے ہوئے، جہاں پر آپ کا جسم لگا ہوا ہے۔ رہا عرش و کرسی کا معاملہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح سے بیٹھا ہوا نہیں ہے جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم زمین سے لگا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے عرش و کرسی کے بارے میں وہ فضیلت کی بات نہیں کہی جاتی ہے جو اس حصے کے بارے میں کہی جاتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر لگا ہوا ہے۔ جی، تو بہرحال مکہ و مدینہ میں عمومی اعتبار سے مکہ افضل ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے وہ جگہ افضل ہے مدینہ کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لگا ہوا ہے۔ باب ما جاء فی الطاعون، ان روایتوں کے بیان جو طاعون کے بارے میں آئی ہیں۔ طاعون ایک بیماری ہے جس میں پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، اور وہ جب آتی ہے تو پھر صرف ایک کے ساتھ خاص نہیں رہتی ہے بلکہ وہ عمومی طور پر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ طاعون پہلے بہت زیادہ آیا کرتا تھا، اور مدینہ کے اندر بھی آتا تھا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے مدینہ تو پاک ہو گیا تھا، لیکن ملک شام وغیرہ میں یہ طاعون کی بیماری آتی رہتی تھی۔ تو اگر طاعون کسی جگہ پر آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، یہ اس روایت کے اندر اسی کا بیان ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہاں پر آ رہا حدثنی عن مالک، اور اس نسخے کو بیان کرنے والے یحییٰ ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، تو گویا کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے، تو یہاں پر واسطہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جب امام مالک کی کتاب پڑھاتے تھے تو کبھی تو ایسا تھا کہ وہ خود ہی عبارت پڑھتے تھے، اور کبھی یہ کہ ان کے سامنے عبارت پڑھی جاتی تھی اور وہ امام مالک کے حوالے سے ہوتی تھی۔ تو امام مالک کی کتاب سے وہ روایت پڑھی جاتی تھی اور یحییٰ نے اس کو سنا ہے، تو اس وجہ سے یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کے امام مالک کے حوالے سے۔ تو یہاں پر کوئی مجہول آدمی نہیں ہے بلکہ کہ اس کو یہ روایت منقطع ہو جائے، بلکہ یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک کے سامنے عبارت پڑھی جاتی تھی، جس طرح سے ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صاحب نے عبارت پڑھی باقی سن رہے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ فلاں کے واسطے سے میں نے عبارت سنی ہے۔ تو یہ روایت منقطع نہیں جتنی بھی اس میں آ رہے ہیں بلکہ سب کے سب متصل ہیں۔ اور مجھ سے بیان کیا، یا کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابن شہاب کے حوالے سے، انہوں نے عبدالحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ جب وہ سرغ مقام میں تھے۔ سرغ ایک مقام ہے ملک شام کے پاس، یہاں تک کہ جب وہ سرغ مقام میں تھے تو ان سے ملاقات کی لشکروں کے عمرا نے، لشکروں کے ذمہ دار تھے جو ملک شام میں یا ملک شام کے آس پاس جو لشکروں کے ذمہ دار تھے، ان سے حضرت عمر نے ملاقات کی۔ تو ملاقات کی عمر سے لشکروں کے سرداروں نے، یعنی ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں نے، اور تو ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتلایا کہ وبا ملک شام میں پھیل چکی ہے۔ ابن عباس نے کہا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ، تو انہوں نے ان کو بلایا، حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو بتلایا کہ وبا ملک شام میں پھیل چکی ہے، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی حضرت عمر نے پہلے تو جب حضرت عمر کو بتلایا گیا کہ فلاں جگہ یا ملک شام میں وبا پھیل چکی ہے تو آپ کو وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں ہے، آپ اس بارے میں فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر نے کوئی فیصلہ خود لینے کے بجائے یہ کہا کہ مہاجرین اولین کو جو شروع میں
اسلام لائے ہیں یا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کو بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، تو بعض نے کہا کہ ہمیں ملک شام میں داخل ہونا چاہیے اور بعض نے منع کیا۔ تو جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر نے ان کو واپس کر دیا۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ آپ نکلے ایک معاملے کے لیے اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اسے لوٹیں، یعنی آپ ملک شام کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ اس سے واپس لوٹ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کے پاس لوگوں میں بقیہ افراد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو اس وبا پر پیش کریں۔ تو بعض نے کہا کہ اگر آپ داخل ہوں گے تو آپ اس وبا میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جو پسندیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو بعض نے اشارہ دیا اور بعض نے منع کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، پھر کہا کہ میرے لیے انصار کو بلاؤ۔ تو میں نے ان کو بلایا تو حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا تو مہاجرین کے طریقے پر چلے، انہوں نے اختلاف کیا ان کے اختلاف کرنے کی طرح۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، پھر کہا کہ میرے لیے ان کو بلاؤ جو یہاں قریش کے مشائخ میں سے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے مہاجرین میں سے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے لیے ان کو بلاؤ جو یہاں قریش کے مشائخ میں سے ہیں، فتح مکہ کے مہاجرین میں سے۔ تو یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے موقع پر سے پہلے انہوں نے ہجرت کی ہے یا فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ہے، تو ان لوگوں کو بلاؤ۔ تو میں نے ان کو بلایا تو اس پر ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہیں کیا، فلم اختلف علیہ منہم اثنانی، تو اس پر ان میں سے دو لوگوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، یعنی سب کے سب متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لوٹائیں اور ان کو اس وبا پر پیش نہ کریں۔ تو حضرت عمر نے لوگوں میں پکارا کہ میں کل صبح سواری پر سوار ہونے والا ہوں، انی مصبح علی ظہرین فاصبحوا علیہ، تو میں سواری پر، ظاہرین مانے ہے جانور کی پیٹھ، یہاں پر جانور کی پیٹھ مراد ہے، یعنی میں کل صبح سوار ہونے والا ہوں یا سوار ہو کر مدینہ کی طرف نکلنے والا ہوں۔ یہ عبارت محذوف ہے یہاں پر کہ میں کل صبح سواری پر سوار ہو کر مدینہ نکلنے والا ہوں۔ تو وہ سب سواری پر ان سب نے سواری پر صبح کی۔ تو ابو عبیدہ نے کہا افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہاں سے جاؤ گے تو اللہ نے اگر تمہارے لیے پہلے سے مقدر کر رکھا کہ بیماری آئے گی تو کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا لو غیرک قالھا یا ابا عبیدہ، حضرت عمر نے کہا کہ کاش آپ کے علاوہ اس کو کوئی کہتا اے ابو عبیدہ، یعنی آپ اتنے جاننے والے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں اور اس کے باوجود ایسی بات کر رہے ہیں، کوئی اگر آپ کے علاوہ کوئی بات کہتا تو کہتا، لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اب آگے حضرت عمر نے ایک مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھایا، ارایتا لو کان لک ابل، بھلا بتاؤ اگر تمہارے اونٹ ہوں اور وہ کسی وادی میں اترے ہوں جس کے دو کنارے ہوں، ان میں سے ایک ہرا بھرا ہو اور دوسرا ویران ہو، ایک ہرا بھرا ہو اور دوسرا قحط زدہ ہو، تو کیا نہیں ہے بات کہ اگر آپ ان کو چرائیں ہرے بھرے اس علاقے میں تو آپ ان کو اللہ کی تقدیر سے چرائیں گے، اور اگر آپ ان کو خشک اور ویران جگہ میں چرائیں تو آپ اس کو اللہ کی تقدیر سے وہاں پر چرائیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح سے ایک آدمی اپنے اونٹوں کو اگر کسی ہرے بھرے جگہ میں لے کر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر کسی ویران جگہ اور خشک جگہ میں لے کر جاتا ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ تو اگر ہم یہاں ملک شام جائیں گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور اگر ہم مدینہ واپس لوٹ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ اپنی کسی ضرورت سے غائب تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی زمین میں ہو، اذا سمیتم بھی بیارزن، جب تم سنو
اس کو کسی زمین میں بھی سے مراد بالتعاون، اگر تم کسی زمین میں تعاون کو سنو تو تم اس پر نہ جاؤ، اور جب تم اس کو سنو کسی زمین میں اور تم اس میں ہو تو اس سے بھاگ کر نہ نکلو۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو راوی کہتے ہیں کہ تو حضرت عمر نے اللہ کی تعریف کی اور پھر واپس لوٹ آئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جہاں پر کوئی وبا ایسی پھیل گئی ہو جو عمومی ہو، تو ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص پہلے سے موجود ہے تو وہاں سے نہ نکلے، اور اگر کوئی باہر کا ہے تو وہاں پر نہ جائے۔ تو جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ اس جگہ پر نہ جائیں، اور جو وہاں رہنے والے ہیں تو وہاں بیماری سے بھاگ کر نہ نکلے، یہ فرارا منہ، اس سے بھاگ کر کے نہ نکلے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت سے باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا، تو اس لیے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، تو اس ڈر سے نہ بھاگے، بلکہ کسی ضرورت سے باہر جا سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں لاک ڈاؤن کی طرف اشارہ تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا وہ اسی حدیث سے لیا گیا تھا کہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں رہے، دوسری جگہ پر نہ جائے۔ وحدثنی مالک، اور یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، اور انہوں نے محمد بن منقدر کے حوالے سے، انہوں نے سالم بن ابو النضر کے حوالے سے جو عمر بن عبیدہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کو سنا کہ وہ پوچھ رہے تھے اسامہ بن زید سے کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعاون کے بارے میں سنا ہے؟ تو اسامہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون ایک عذاب ہے، التعاون رجس، تعاون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف بھیجا گیا تھا، یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا۔ جب تم اس کو کسی زمین میں سنو تو اس میں داخل نہ ہو، اور جب تم کسی زمین میں وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب وہ کسی زمین میں آئے اور تم اس میں ہو تو تم اس سے بھاگ کر نہ نکلو۔ یحییٰ کہتے ہیں میں نے مالک کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام مالک نے کہا کہ ابو النضر نے کہا لا یخرجکم منہ الا فرارا منہ، کہ نہ نکلو تم اس سے، کہ نہ نکالے تم کو مگر اس سے بھاگنا، یعنی نہ نکالے تم کو مگر اس سے بھاگنا، یعنی جو ناپسندیدہ بات ہے وہ اس سے بھاگ کر نکلنا ناپسندیدہ ہے، کسی مقصد سے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابن شہاب کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کے حوالے سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، جب وہ مقام سرغ میں تھے تو ان کو یہ بات پہنچی کہ وبا ملک شام میں آ چکی ہے، تو ان کو عبد الرحمن بن عوف نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو اس کو کسی زمین میں تو اس کے پاس نہ جاؤ، اور جب تم کسی زمین میں ہو اور جب وہ کسی زمین میں آئے اور تم اس میں ہو تو اس سے بھاگ کر نہ نکلو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرغ سے لوٹ آئے۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک کے حوالے سے، انہوں نے ابن شہاب کے حوالے سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ کے حوالے سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف کی حدیث کی وجہ سے لوٹایا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے لوٹا دیا تو اپنے صحابہ کے مشورے سے دیا تھا، لیکن جب انہیں عبد الرحمن بن عوف کی حدیث پہنچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو پھر ان کو نکلنے کا پورا پختہ یقین ہو گیا تھا۔ تو یقین جو حاصل ہوا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف کی روایت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام مالک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لبیتن برکبۃ احب الیہ من عشرۃ ابیات من الشام، کہ مقام رقبہ میں ایک گھر مجھے زیادہ پسندیدہ ہے ملک شام کے 10 گھروں سے۔ مالک کہتے ہیں کہ وہ لمبی عمر اور لمبی بقا کا ارادہ کر رہے تھے، اور ملک شام کی وبا کی شدت کی وجہ سے، یعنی حضرت عمر نے یہ بات جو بیان فرمائی اس کا مقصد یہ تھا کہ مقام رقبہ مدینہ کی ایک جگہ ہے، تو کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں ایک گھر رہے وہی مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ ملک شام کے 10 گھر حاصل کروں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں جاؤں اور وہاں جا کر کے ایک فرد بھی وہاں جا کر کے بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جائے تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ ملک شام کے مجھے 10 گھر حاصل نہ ہوں، یعنی ملک شام کی فتح سے زیادہ ضروری ہے کہ مدینہ والوں کو اور صحابہ کو بچایا جائے، تو اس وجہ سے آپ نے ملک شام جانے کا اس وقت ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔
جی پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھ لو. بس 4:30. استاد جی اس کے بعد سے کون سا رکھے گا؟ جی اس کے بعد کتاب القدر ہے. ہاں ہاں اب تو یہ آخر تک ایسے چلتا رہے گی جہاں تک بھی پہنچے گی. اچھا جی اچھا جی. یعنی ربیع الاول ربیع الثانی 2 مہینے اور اس کے ہیں. جی تو یہ سفر تو ختم ہونے والا ہے. ابھی تو ہے اس کے بھی 2 ہفتے ہیں. جہاں تک بھی ہوگی انشاءاللہ اس کو پوری کریں گے.